बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दिखा रहे हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपकी गाड़ी में एक सर्वाइवल बैग, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। सर्वाइवल बैग एक बहुत ही ज़रूरी आइटम है जो आपकी गाड़ियों में होना चाहिए। आमतौर पे आप ये देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि आप शहर से बाहर सफ़र करते हैं, ख़बरों में आता है कि रास्ते बंद हो गए, गाड़ियाँ फंस गईं, लोग किसी हादसे का शिकार हो गए, आपने सड़क पे किसी और हादसे को देखा। तो हमारे पास आम तौर पर किसी गाड़ी में कोई भी इमरजेंसी सर्वाइवल बैग नहीं होता, और ये बहुत मामूली चीज़ें हैं जो आम तौर पे आप किसी सुपरमार्केट से, किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। और ये आपकी गाड़ी में एक छोटा सा बैग अगर पड़ा हुआ हो जिसमें ये सारा सामान हो, तो आप ना सिर्फ अपने लिए करामद हो, अपनी फैमिली के लिए करामद हो, बल्कि आपके आसपास जो दूसरे मुसलमान पाकिस्तानी हैं, कोई हादसे का शिकार होता है, कोई तकलीफ का शिकार होता है, तो आप उनके लिए करामद हो सकते हो। हम इस तरह की इंशाल्लाह कई वीडियोस छोटी छोटी बनाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा इमरजेंसी बैग जो गाड़ी में रखा जाता है, उसमें क्या क्या आइटम होने चाहिए, एक रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं। जाहिर है आपकी ज़रूरत अगर ज़्यादा है तो आप उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, गाड़ी में बहुत जगह होती है, अपना बहुत सामान रखा जा सकता है। वरना एक छोटा सा हैंड बैग और या एक बैक पैक आपकी गाड़ी में लाजमन होना चाहिए, जिसको एवरीडे कैरी कहते हैं। हर वक्त आपकी गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हो, और चाहे आप शहर में हो या शहर से बाहर जाएं या नॉर्दर्न एरियाज में या किसी दूर दराज के देहाती गांव के इलाके में जाएं, तो आपके पास इतना सामान होना चाहिए कि अल्लाह न करे गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, आप जंगल में फंस जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, तो आप कम से कम सर्वाइव कर सकें एक दो रोज तक, जब तक कि आपके लिए कोई मदद ना पहुंच जाए। तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले आमतौर पर जो गाड़ियां खराब होती हैं उसके लिए एक बहुत ज़रूरी आइटम जो है वो एक टो चेन है। यानी गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए तो कोई साथ वाली गाड़ी आपको घसीट कर निकाल सके। हमने अक्सर सड़कों पे देखा है कि लोग दुपट्टे बांध रहे होते हैं, रस्सियां बांध रहे होते हैं, सुतली ढूंढ रहे होते हैं, चादरों से गाड़ी घसीटने की कोशिश हो रही होती है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास एक टो चेन होना लाजिम है, जिसके दोनों तरफ स्टील की बनी हुई रोप है, जिसके दोनों तरफ हुक लगे हुए हैं, और ये किसी भी कोई और गाड़ी जो आपके करीब से गुजरे वो आपकी गाड़ी को घसीट के किसी खैर की जगह पे पहुंचा सकती है। उसके अलावा अक्सर गाड़ियों की बैटरी डाउन हो जाती हैं, बार बार स्टार्ट करते हैं बस नई गाड़ी नहीं निकलती, तो ये जंप लीड्स हैं कि किसी दूसरी गाड़ी के साथ आप उसको उसकी बैटरी पे लगा के अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकें। बहुत काम का आइटम है, बहुत इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आमतौर पे लोगों के पास होता नहीं है, एक मुसीबत पड़ जाती है। उसके अलावा ये रस्सी है, ये एक आमतौर पर रस्सी है जो माउंटेनियरिंग की किसी भी दुकान से आपको मिल सकती है, स्पोर्ट्स हंटिंग इक्विपमेंट वगैरह के पास से। बहुत काम का आइटम है, गाड़ी खींचने से लेके अल्लाह ना करे कोई गाड़ी खिसक के नीचे चली जाए, कोई आदमी नीचे गिर जाए खड्डे में जाके, उस वहां तक पहुंचने में, उसको हेल्प करके ऊपर लाने में, अल्लाह ना करे कोई डूबने लगता है, उस वक्त सर्वाइवल के लिए पिकनिक्स वगैरह में अक्सर आप देखते हैं लोग डूब जाते हैं, और बाहर लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं और उनके पास कोई उनको बचाने का इंतजाम नहीं होता। तो हर एक के पास कम से कम ये 50 फुट 100 फुट रस्सी जो है आपकी गाड़ी की डिग्गी में ये होनी चाहिए। गाड़ियां कीचड़ में, बर्फ में फंस जाती हैं, उसके लिए आपको ये छोटा सा बेलचा आपकी गाड़ी में, ये फोल्डेबल बेलचा है, ये फोल्ड हो जाता है। ये किसी भी आपको हंटिंग की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान से आपको मिल जाएगा। ये फोल्ड होके आपकी गाड़ी में पड़ा रहता है, और ज़रूरत पड़ने के ऊपर आप इससे बर्फ़ हटा सकते हो, कीचड़ हटा सकते हो, मट्टी हटाने का ये काम करता है। आपको अपने लिए कहीं रास्ता ख़राब हो तो जगह गाड़ी के लिए बनाई जा सकती है। और इसी तरह ये रेन कोट है। बारिश, पानी, तूफान में पाकिस्तानी कौम ना कभी रेनकोट साथ रखती है, ना छतरी साथ रखती है। और आपने देखा होगा कि हालांकि मानसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं लोगों, लेकिन लोग सड़कों पे आपको गीले ही होते नजर आएंगे, शायद किसी के हाथ में कोई छतरी हो। ये एक रेनकोट है जो इमरजेंसी में हर वक्त आपके पास होना चाहिए। जितना कंफर्टेबल आप होंगे उतना ज्यादा अरसा आप मुश्किल हालात में गुजारा कर सकेंगे, वरना आप गीले भी होंगे, सर्दी भी लगेगी, जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा, तकलीफ में भी होंगे, ना खुद किसी काबिल होंगे, ना फैमिली की मदद कर सकेंगे। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये इमरजेंसी जैकेट्स हैं। ये आपने देखा होगा कि अक्सर इमरजेंसी सर्विसेज वाले इन जैकेट्स को पहनते हैं। रात के वक्त खास तौर पे जब गाड़ी का टायर फ्लैट होता है, जंगल में फंस जाते हैं, सड़क के किनारे, मोटरवे पे हमने कई दफ़ा देखा है कि गाड़ियां ख़राब होती हैं, लोग फंसे हुए हैं, अंधेरी रात है, कोई लाइट नहीं है, और ये जैकेट्स आपको बताती हैं दूसरों को कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, कोई मुश्किल है। और फिर जब आप टायर बदल रहे हो या गाड़ी ठीक कर रहे हो तो दूसरी गाड़ियों को आप नज़र आते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस कम होता है, दूसरी गाड़ी आपको टकरा ना जाए कहीं जाके। और कम से कम आपके पास दो होनी चाहिए कि नॉर्मली गाड़ी में अगर दूसरा साथी है तो वो भी पहने, ताकि दोनों मिलकर गाड़ी का टायर बदलें, गाड़ी ठीक करें, नजर आए, पुलिस वालों को भी नजर आएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज वाले भी दूर से दुनिया देखेगी, मालूम होगा कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। ये रात में चमकती हैं, ये किसी भी आपको इमरजेंसी सर्विसेज के यहाँ
کسی بھی آپ کو اسپورٹس اینڈ ہنٹنگ اکوپمنٹ وغیرہ کے یہاں یہ مل جائیں گی. یہ جیکٹس بھی اپنے پاس گاڑی میں رکھیں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ آئٹم ٹارچز. اور یہ عام ٹارچ نہیں ہے, یہ ہیڈ لائٹس ہیں. ان کو آپ سر پہ پہنتے ہو. جس طریقے سے کانکن جو ہیں جو کہ کانوں میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے سر پہ ایک لائٹ, اپنی ٹوپی پہ لائٹ لگاتے ہیں. یہ لائٹس جو ہیں, کیونکہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ یہاں موبائل کی روشنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ٹارچ انہوں نے دانتوں میں پھنسائی ہوئی ہوتی ہے, اور کوئی ہم تیار نہیں ہوتے. یہ ہیڈ لائٹس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ آپ کے ہاتھ فارغ کر دیتی ہے. آپ نے ٹائر بدلنا ہو, گاڑی ٹھیک کرنی ہو, کسی کو ایمرجنسی سروسز کرنی ہو, تو یہ آپ کے سر کے اوپر فٹ ہو جاتی ہیں. اور ان کے ساتھ آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ فارغ ہوتے ہیں اور آپ بہت تسلی سے کام کر سکتے ہو. انتہائی کام کا آئٹم ہے یہ, ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے. یہ ہیڈ لائٹس بیٹری سے چلتی ہیں. اب ظاہر ہے چونکہ بیٹری سے چلتی ہیں تو آپ کے پاس اسپیئر بیٹریز بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ اپنی گاڑی میں پورا انتظام کر کے رکھو کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایک دن لگتا ہے, 2 دن لگتا ہے, کتنا وقت ہے, کئی گھنٹے, ساری رات لگ جاتی ہے آپ کو جنگل میں مشکل حالات میں. تو اس کے لیے آپ کے پاس اسپیئر بیٹریز ہونی چاہیے. جو بیٹریز ڈلتی ہیں آپ کے اکوپمنٹ میں, وہ بیٹریز آپ کے پاس کم از کم اتنی ہو کہ آپ 1-2 راتیں گزار سکیں ایمرجنسی کے لیے. ایک اور بہت امپورٹنٹ آئٹم جو آپ کی گاڑی میں ہر وقت لازمن ہونا چاہیے, وہ ایمرجنسی بیٹری پیک ہے. یعنی آج کل بیٹری بینکس یا بیٹری پیکس عام ملتے ہیں, اور ان کے اندر آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنا موبائل فون چارج کر سکیں, آپ اس میں اپنا لیپ ٹاپ چارج کر سکتے ہیں, اپنا آپ آئی فون, آئی پیڈ چارج کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس فلی چارج ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ کار چارجر بھی. یعنی یہ بذات خود گاڑی سے چارج ہو جاتا ہے, اور یہ پھر آگے آپ کے تمام فون کو, آپ کے تمام اکوپمنٹ کو اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک چارج رکھ سکتا ہے. تو بہت قیمتی آئٹم ہے, یہ آپ کی گاڑی میں ہر ایمرجنسی پیک کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا, یہ ایک نئی چیز ہے, یہ گلو اسٹک ہے. یہ عام طور پہ آج کل مارکیٹ میں مل جاتی ہے. یہ گلو اسٹک ہوتی ہے, رات کے اندھیرے میں آپ اس کو توڑ کر آپ صرف اس کو رکھ دیتے ہیں اپنے ساتھ, تو یہ آس پاس کا پورا علاقہ روشن کر دیتی ہے. اس میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے, اور کوئی اس میں بیٹری نہیں لگتی, کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے. اس کو آپ توڑ کے صرف رکھ دیتے ہیں, آپ درخت پہ لٹکا دیں تو آس پاس کا پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے. تو یہ ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے ایک ایمرجنسی لائٹ تقریباً ساری رات کے لیے کافی ہوتی ہے. ایک یہ لائٹ پوری رات چلتی ہے, اور آپ گاڑی کے اندر لگا دیں, گاڑی کے باہر کسی جگہ رکھ دیں, پورا آس پاس کا علاقہ روشن ہوتا ہے. تو اس قسم کے یہ آئٹم جو ہیں, یہ آپ کے پاس اگر ہوں تو کسی بھی مشکل صورتحال میں آپ پھنسیں تو آپ کارآمد ہو سکتے ہیں. آپ اتنی مصیبت میں نہیں پڑیں گے جتنا عام طور پہ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور ایک سب سے اہم ضروری آئٹم جو آپ کے ایمرجنسی بیگ میں ہونا چاہیے, وہ میڈیکل پیک ہے. یعنی آپ کے پاس بہت ساری روئی ہونی چاہیے, پٹیاں ہونی چاہیے, ڈیٹول, بیسک دوائیاں کہ جو آپ کے کسی زخموں پہ آپ استعمال کر سکیں. ٹریفک کے حادثات عام بات ہے, یہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں آپ کے پاس, مختلف بینڈیجز, چاہے وہ سنی پلاسٹ ہوں, چاہے وہ بڑی پٹیاں ہوں. ہم نے یہاں بہت زیادہ آئٹم نہیں رکھا دکھانے کے لیے کیونکہ ٹیبل پہ جگہ کم تھی, لیکن آپ کے پاس روئی کے بنڈل ہونے چاہیے, آپ کے پاس بڑی پٹیاں ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ منہ دھونے کے لیے صابن. یعنی وہاں پہ آپ اکثر اگر آپ 1-2 روز آپ کو جنگل میں رہنا پڑتا ہے یا راستے بند ہو جاتے ہیں, تو آپ کے پاس اپنی بیسک صفائی کا ایک ٹوتھ برش ہو, آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ ہو, اپنا بیسک ڈینٹل کٹ, منہ ہاتھ اپنا آپ دھو سکیں, صابن آپ کے پاس ہو. آگ جلانے کے لیے لائٹر آپ کے پاس ضروری ہونے چاہیے. آپ نے اکثر برف وغیرہ میں دیکھا لوگ پھنسے ہوتے ہیں گاڑی, تو کم از کم آپ رستے میں آگ جلا سکیں, اپنے آپ کو گرم کر سکیں, اپنی فیملی کو گرم کر سکیں, اس کے اوپر چائے بنا سکیں, اپنے ساتھ تھوڑا سا چائے بنانے کا سامان, 1-2 دن کا راشن. جب آپ شہر سے باہر نکلتے ہیں, جب آپ دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں, جب آپ ٹورز پہ جاتے ہیں, تو اپنے پاس 1-2 دن کا کھانے کا راشن, ڈرائی راشن اور چائے بنانے کا سامان, پینے کا پانی, یہ آپ نے لازمن رکھنا ہے. یہ اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایمرجنسی سروائیول بیگ آپ کے پاس جو ہر وقت گاڑی میں پڑا رہتا ہے, وہ چیزیں تو آپ کو سفر کرنے سے پہلے گاڑی میں رکھنی. یہ لائٹرز ہیں. اسی طرح سیونگ کٹ ہے, یہ بٹن ٹوٹ جاتے ہیں جیکٹس کے, قمیضوں کے, تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی بہت چیزیں سلائی کرنے کے لیے اس کے اندر سیونگ کٹ ہے آپ کے پاس. یہ آپ کے پاس ایک ایمرجنسی ریڈیو ہے, اس اوپر سے سولر ہے, اگر آپ یہ لہٰذا یہ بغیر بیٹریز کے چلتا ہے, اوپر سے سولر ہے, یہ اس کو چارج کر دیتا ہے, اور اگر سولر نہ ہو تو پھر یہ ہاتھ سے چارج ہو جاتا ہے. اس میں ٹارچ بھی ہے, اس میں ریڈیو بھی ہے, اس کے اندر آپ سارا ایمرجنسی ریڈیو بھی, آس پاس کی خبریں جو ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں, آپ کو پتہ لگے کہ صورتحال کیا ہے, اور آپ ٹارچ بھی ہے یہ, تو رات کے وقت آپ اس کو ایز اے ٹارچ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی دوربین ہے, یہ آپ کو ایمرجنسی میں کام آتی ہے چیزوں کو, راستوں کو دیکھنے کے لیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے 2 چاقو ہیں, سوئز نائف ہے, ملٹی ٹول ہے, اس کے اندر مختلف قسم کے اسکرو ڈرائیورز ہیں, چھوٹے کاٹنے کا ہے, کینچی ہے, یہ بہت کام کی چیز ہے. ایک سوئز نائف آپ کے پاس, اور ایک نارمل نائف چھوٹا سا کہ جو
آپ کو جانور ذبح کرنے کے لیے یا آپ کو کچھ چیزیں پتے کاٹنے کے لیے، جھاڑیاں کاٹنے کے لیے، تاکہ آپ نے اگر آگ جلانے کے لیے جھاڑیاں کاٹنی ہے تو چھوٹا سا ٹول آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جس کو آپ استعمال کریں. اور یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹول باکس ہے جس میں ایک طرف ہتھوڑی بھی ہے، ایک طرف ایک کلہاڑی بھی لگی ہوئی ہے چھوٹی سی. تو یہ شاخیں کاٹنے کے لیے، درخت وغیرہ کاٹنے کے لیے، جھاڑیاں کاٹنے کے لیے، چاہے جلانے کے لیے ہوں، چاہے پھلوں کے لیے ہوں، کھانے کے لیے ہو، یہ اسلحہ آپ کے پاس. اور یہ ایک کمپس ہے جو آپ کو ڈائریکشن اور سمت بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرف مشرق، مغرب، شمال، جنوب پر کیا معاملہ ہے. اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی. اگر آپ گاڑی میں تو اتنا ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو اگر پیدل ٹریل کر رہا ہے آدمی تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ ایکسٹرا اینک ہے جو مجھ جیسے شخص جو اینک استعمال کرتے ہیں، اگر ان کو لازماً اپنے پاس گاڑی میں ایک اسپیئر اینک رکھنی چاہیے. ان کیس آپ کی اینک ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے تو آپ کو بغیر اینک تکلیف نہ ہو جائے. تو یہ ایمرجنسی بیگ میں آپ کی ایک اسپیئر اینک لازمی ہو. اور یہ ایک تھوڑا سا ایمونیشن ہے، یعنی اگر آپ ہتھیار رکھتے ہیں اپنے ساتھ، لائسنس کا ہتھیار ہے آپ کے پاس، پسٹل ہے یا رائفل ہے، تو اس کا ایکسٹرا راؤنڈ تھوڑا سا ایمونیشن آپ کے ایمرجنسی بیگ میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کہیں مشکل جگہ پھنس جاتے ہیں تو اپنے دفاع کے لیے، فیملی کے دفاع کے لیے، شکار کے لیے، ہنٹنگ کے لیے، تو آپ کے پاس کچھ ایمونیشن ہو کہ جو آپ استعمال کر سکیں ایمرجنسی میں. اور یہ سارا کچھ عام طور پہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں اپنی اس چھوٹے سے بیگ میں، یعنی اس چھوٹے سے بیگ کے اندر یہ سب کچھ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے، اچھا یہ ایک پانی کی بوتل ہے، ایک چھاگل ہے. یہ عام طور پہ جب آپ کسی جگہ پہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، فیملی گاڑی میں ہوتی ہے، تو آپ کہیں دور سے پانی لے کر آتے ہیں فیملی کو دینے کے لیے، تو یہ چھاگل آپ کے پاس ہونی چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے سارے بچے اور فیملی تو دور جا کے چشمے سے پانی نہیں لا سکتے، ایک آدمی جائے گا تو آپ کے پاس پانی لانے کا بندوبست ہوتی ہے. یہ آپ کے پاس اتنا پانی ہے اس کے اندر کہ 3-4 آدمی پورا دن اس میں گزار سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ. اچھا اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے 2 ٹیکٹیکل گلوز ہیں، یہ کام آتے ہیں کیونکہ آپ کو درخت کاٹنا ہے، لکڑی کا کام کرنا ہے، گاڑی کا ٹائر بدلنا ہے، تو اپنے ہاتھ زخمی کرنے کے بجائے ان دستانوں کو استعمال کریں. کیونکہ جتنا آپ جنگل میں ہوتے ہیں، جتنا خطرناک جگہ پھنسے ہوتے ہیں، اتنا ہی اپنے جسم کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ وہاں ہاسپٹل نہیں ہوتے، ڈاکٹر نہیں ہوتے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو زخم نہ لگائیں، انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی. تو یہ ٹیکٹیکل گلوز آپ کے پاس ہونے چاہیے، دستانے، کہ آپ اپنے لکڑیاں کاٹنا ہو، آگ جلانا ہو، جیسے کہا جتنا بھی کام کرنا ہو دستانے پہن کے کریں. کیونکہ ہاتھ زخمی ہو گئے تو پھر آپ کسی قابل نہیں رہتے. تو یہ صرف آپ کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہم نے دیا ہے کہ ایک ایمرجنسی بیگ ایوری ڈے کیری جو آپ کی گاڑی کے اندر رکھا ہوا ہو ہمیشہ. اور یہ سارے آئٹم نارمل ہیں جو کسی سپر مارکیٹ پہ مل جائیں گے، آپ کو کسی میڈیکل سٹور پہ مل جائیں گے، کسی سپورٹس اور ہنٹنگ کی دکان پہ آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اور آپ کی گاڑی میں اگر یہ سارا سامان پڑا ہوا ہے تو نہ صرف آپ اپنے لیے کرامت ہیں، اپنی فیملی کے لیے کرامت ہیں، بلکہ آس پاس جو دوسرے مسافر پاکستانی مسلمان سفر کر رہے ہیں، کوئی بھی تکلیف میں آئے اور آپ وہاں موجود ہوں تو آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکیں. اللہ آپ کو بھی خیر کا وسیلہ بنائے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور آس پاس کے پاکستانیوں کے لیے. ہر مسلمان کو اور پاکستانی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور آپ کی گاڑی میں یہ ایمرجنسی کٹ لازمن ہو. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. اب اس کو سوچیں، فکر کریں، بنائیں. ایک دن میں سارا آئٹم نہیں خرید سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے جمع کریں. مہینہ 2 مہینے میں آپ کا کٹ پورا ہو ہی جائے گا. اس کو تیار کر کے رکھیں اور انشاءاللہ یہ آپ اپنے لیے بھی کرامت ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.